شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ اور خود زمین میں مختلف ٹکڑے آس پاس واقع ہیں۔ ان میں انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، کچھ ایسے جو ایک ہی جڑ سے کئی درخت نکلے ہیں اور کچھ وہ جو ایسے نہیں ہیں۔ سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، مگر ذائقے میں ہم بعض کو بعض پر برتری دیتے ہیں۔ یقیناً ان امور میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل ان کفار کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم ازسر نو پیدا ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، اور یہ ہیں کہ جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوں گے، اور یہی جہنمی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرت ناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں پنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے اسے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ وہ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے۔ وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے۔ تم میں سے کسی کو اپنی بات کا چھپا کر کہنا اور بآواز بلند اسے کہنا، اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر برابر و یکساں ہیں۔ اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔